بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آصف علی زرداری نے دوبارہ پاکستان کے 14ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں ہو از ہو جو کہ اس طرح کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں وہ سبھی موجود تھے، سوائے علی امین گنڈاپور کے، جو کہتے ہیں کہ میں آصف علی زرداری کو صدر نہیں مانتا۔ اب وہ تصادم کے راستے پر ہیں اور یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ اور جبکہ آصف علی زرداری سے جو الیکشن ہارے، انہوں نے اس انتخاب کو تسلیم کیا، اس کے نتائج کو تسلیم کیا، یعنی محمود خان اچکزئی نے آصف علی زرداری کو انہوں نے مبارکباد دی، ساتھ ہی یہ کہا کہ الیکشن میں کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی، ووٹوں کی خرید و فروخت نہیں ہوئی، جو ووٹ مجھے ملنے تھے یعنی محمود خان اچکزئی کے بقول وہ مجھے مل گئے، لیکن میں نہ مانوں۔ خیر، آصف علی زرداری کے انتخاب پر آپ یقین کیجئے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ خوش ہیں۔ پی ٹی آئی کے حامی اینکر پرسنز، یوٹیوبرز، پی ٹی آئی کے حامی صحافی وہ خوش ہیں، اور بلکہ خوش گمانی کا شکار ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آصف علی زرداری مفاہمت کے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، پیکر ہیں، تو ایوان صدر میں ان کی موجودگی سے پاکستان تحریک انصاف یا ان کے بانی کی مشکلات میں کمی واقع ہوگی یا مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اب یہ سوال بھی اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں، بلکہ یہ بات گردش کر رہی ہے کہ کیا عمران خان آنے والی جو عید ہے وہ اڈیالہ میں گزاریں گے، زمان پارک یا بنی گالہ؟ اور اس حوالے سے متعدد ایک تھیوریز ہیں جن پر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ جناب، ایک تو یہ ہے کہ آصف علی زرداری کا صدر بننے کے بعد چونکہ وہ مفاہمت کے خواہاں ہیں، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب آلیو برانچ یعنی زیتون کی شاخ وہ بڑھائیں گے، یعنی امن کی نشانی کہ جناب جو ہوا سو ہوا، آئیں بیٹھیں ملک کی خاطر، اور وہ اگر مسلم لیگ نون نہیں بھی مانتی تو ان کو وہ منا لیں گے، اور کچھ اس طرح کے انتظامات کیے جائیں گے کہ جناب شاید اڈیالہ جیل میں کوئی خدا نخواستہ کسی دہشت گردی کا خطرہ ہے، خدشہ ہے، یا کسی بھی بہانے پر عمران خان کو بنی گالہ میں شفٹ کر دیا جائے گا یا زمان پارک میں ان کو منتقل کر دیا جائے گا، اور وہاں جہاں بھی شفٹ کیا گیا تو اس کو سب جیل قرار دیا جائے گا۔ یہ یعنی پہلی ایک سمجھ لیں کہ رعایت ہوگی عمران خان کے لیے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پہلے خطاب میں 9 مئی والوں کو معاف نہ کرنے کا اعادہ کیا ہے، عزم کا اظہار کیا ہے، جس کی انڈورسمنٹ کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں آ گئی کہ بالکل تمام، اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا، جو وہاں پر موجود تھے فزیکلی پرسنلی، جو وہاں پر گئے، جنہوں نے گیٹ پھلانگے، جنہوں نے آگ لگائی، جو جناح ہاؤس گئے، جو جی ایچ کیو گئے، وہ میاں والی ایئر بیس گئے، چکدر، مختلف آئی ایس آئی، فیصل آباد، راولپنڈی، میٹرو اسٹیشن، جو بھی خاص طور پر آرمی تنصیبات یا ملٹری جنہیں ہم انسٹالیشنز کہتے ہیں ان پر، بلکہ کور کمانڈرز کے اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا، اگر آپ نے وہ دیکھا ہو، پڑھا ہو یا سنا ہو، تو اس میں واضح طور پر یہ ہے کہ منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور یہ کام کرنے والوں، یعنی منصوبہ جس نے بنایا
اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، سہولت کاروں اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب جو چلان پیش کیا گیا ہے 9 مئی کے حوالے سے، جس میں عمران خان کے جو ملزم ہے، بلکہ مرکزی ملزم اور سرغنہ قرار دیا گیا ہے، میرا خیال ہے 41 صفحات پر مشتمل وہ چلان ہے، جو دہشت گردی کی عدالت میں بھی ہے اور وقت آنے پر وہ آرمی کی یعنی ملٹری کورٹ میں بھی وہ پیش کیا جائے گا۔ بہرحال ایک بات تو ہے کہ وہ دو قسم کے مقدمات 2 مختلف عدالتوں میں نہیں چلائے جا سکتے۔ اس حوالے سے اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی معافی کا وقت آ چکا ہے، تو یہ ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی عدالت سے سزا یافتہ ہیں تو آپ کو کوئی معاف نہیں کر سکتا سوائے عدالت۔ آپ اگلی عدالت میں جائیں گے، اس میں آپ اپیل کریں گے، اپیل آپ کی منظور ہوتی ہے تو آپ کی سزا معاف ہو جاتی ہے، آپ کو بری کر دیا جاتا ہے، نہیں ہوتی تو آپ اس سے اگلی عدالت یعنی سپریم کورٹ میں جاتے ہیں۔ البتہ کچھ حوالوں سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے وزارت داخلہ یا وزیر اعظم یا کابینہ منظوری دے کہ اس شخص کی سزا معاف کی جائے، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ صدر کو سمری بھیجیں اور صدر کوئی خصوصی رعایت کر دے، صدر نے دستخط ہی کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ بھی یاد ہو، جب میاں نواز شریف کو سزا ہوئی تو اس وقت مسلم لیگ نون کے صدر تھے مرحوم ممنون حسین۔ اب یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں شیئر کرنے کا ایک مقصد ہے کہ آپ کو سیاق و سباق کا پتہ چل سکے کہ معاملات چلیں گے کیسے۔ دوسری جانب ہماری فوج کی یہ خواہش ہے کہ جو موجودہ آرمی ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی جائے، آئین میں ایکٹ میں ترمیم کی جائے۔ ترمیم کیسے ہوگی؟ ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، اور وہ 2/3 اکثریت اس وقت اتحادی جماعتوں کے پاس موجود ہے، دستیاب ہے۔ وہ سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی اس ایکٹ یا ترمیم کو پاس کروا لیں گے۔ یعنی جو فوج کے نزدیک آرمی ایکٹ میں اس وقت سکم ہے، جس پر عدالت نے بھی اعتراض اٹھائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سے لوگوں کو آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں سنائی جا چکی ہیں جس کا اعلان نہیں کیا گیا، 108 لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو ایسے تناظر میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ممکن ہے کسی وسیع تر مفاد کے لیے عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے اپنی اہلیہ کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا پھر باقی زندگی انہوں نے کیا کہتے ہیں ہنسی خوشی بسر کر دی، وہ پرانی کہانیوں میں ہم پڑھتے تھے۔ اسی طرح عین ممکن ہے کہ نہیں، دونوں کو ایک جگہ نہیں رکھنا، عمران خان کو زمان پارک شفٹ کر دیتے ہیں، یا بشرا بی بی کو زمان پارک اور عمران خان کو بنی گالہ، یا عمران خان کو زمان پارک اور بشرا بی بی کو بنی گالہ، دونوں سب جیل ہیں۔ اور ایک سوچ یہ بھی ہے کہ نہیں، اب جب کہ عمران خان کو جیل کاٹ رہی ہے، کاٹنا شروع کر دیا ہے، ویسے تو قیدی جیل کاٹتا ہے نا، پھر جب جیل قیدی کو کاٹنا شروع کر دیتی ہے، اس کے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہے۔ جیل بہرحال جیل ہی ہے، اور گرمیاں آنے والی ہیں پنجاب میں، آپ کو پتہ ہے سب جیل ہو کہ پکی جیل ہو، وہ کس کے ماتحت ہے؟ مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں۔ اگر وزیر جیل خانہ جات بھی ہوئے تو مریم نواز کا ہی وزیر جیل خانہ جات ہوگا۔ یاد ہے آپ کو جس وقت مریم نواز اور نواز شریف جیل میں تھے اور فیاض الحسن چوہان وزیر جیل خانہ جات تھے پی ٹی آئی کے پنجاب کے، پہلے شاید شمسام بخاری تھے، وہ شریف النفس انسان تھے، ان کو ہٹا کے فیاض الحسن چوہان کو وزیر جیل خانہ جات بنایا گیا۔ کس لیے؟ کہ مزید تکلیفیں دیں، ایذا دیں، گھر سے کھانا نہ لانے دیں، ملاقات پر پابندی لگائیں۔ عمران خان تو 5 اسٹار فیسلٹیز انجوائے کر رہے ہیں اب تک، لیکن کب تک؟ یہ بھی معاملہ ہے نا کہ کب تک۔ اب اسلام آباد جو ہے
اگر سب جیل قرار دے بھی دیا جاتا ہے تو اس میں بھی پنجاب کا انچارج سپرنٹینڈنٹ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، کوئی اس طرح کا افسر جو ہے وہ اس جیل کا انچارج ہوگا۔ لاہور میں اگر زمان پارک میں سب جیل قرار دی جاتی ہے تو وہاں پر بھی پنجاب حکومت کا، مرکز کا تو کوئی نہیں ہوگا، نہ خیبر پختونخوا سے کوئی جیل سپرنٹینڈنٹ لایا جائے گا۔ تو یہ معاملات جو ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے لوگ بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں صدر ہو یا وزیر اعظم ہو یا وزیر داخلہ ہو یا سیاسی جماعتیں ہوں، جب تک وہ لوگ جنہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ 9 مئی والوں کو معاف نہیں کرنا، تو آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو خیبر پختونخوا میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ جو کھیل کھیلنے کی تیاری ہو رہی ہے، اس کو بھی جو واقفان حال ہیں، جن کا کام ہے کھوج لگانا، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے آنے والے دنوں میں آسانیاں یا سہولتیں پیدا ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کل بھی کہہ دیا کہ جناب میرا تو جو حکم ہے وہ تو پشاور صوبے خیبر پختونخوا تک جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، مرکز میں کسی نے حلف لیا ہے تو وہاں پہ میری دائرہ اختیار نہیں ہے پشاور ہائی کورٹ کا، نہ پنجاب میں، نہ سندھ میں، نہ بلوچستان میں۔ ایک یہ بیان انہوں نے کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ بھی اگلے ماہ سننے میں یہ آیا کہ وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب تو حکومت سازی ہوگی۔ اور پی ٹی آئی کے لیے اس وقت سب سے بڑا جو پرابلم، اگر محسن نقوی وزیر داخلہ بن جاتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے لیے، میں پہلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں، یہ بہت بڑا ڈراؤنا خواب ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ میں، شہید بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ میں جنرل نصیر اللہ بابر وزیر داخلہ تھے، اور کراچی میں ایم کیو ایم کا طوطی بولتا تھا، ایم کیو ایم کی دہشت تھی۔ لیکن پھر ایم کیو ایم کے لیے دہشت کا نشان بن گئے جنرل نصیر اللہ بابر، اور ان کو یعنی آپ یہ سمجھے کہ جنرل نصیر بابر جو ہیں وہ ایم کیو ایم، اس وقت کی ایم کیو ایم اور ان کے سیکٹر ہیڈ اور جو بھی لوگ تھے، ان کے لیے ایک بہت بڑا ڈراؤنا خواب تھا۔ کسی زمانے میں بچپن میں ہمیں نانیاں دادیاں یہ کہانیاں سنایا کرتی تھیں کہ وہ فلاں کہتی تھی کہ سو جاؤ ورنہ وہ آئے گا، ڈرانے کے لیے، سو جاؤ ورنہ وہ فلاں آئے گا۔ تو یہ بالکل جنرل نصیر اللہ بابر کی طرح یہ بھی محسن نقوی اگر وزیر داخلہ بن گئے تو اس میں بھی چھپا ایک پیغام ہے۔ کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے نہیں، نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے لیے نہیں، سنی اتحاد کونسل کے لیے نہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ان رہنماؤں کے لیے جو کہ اب بھی ان مذموم سازشوں میں ملوث ہیں جن کے باعث 9 مئی کا واقعہ رونما ہوا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔